نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم و مکرم ناظرین، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ آج 31 دسمبر 2022 انگریزی سال کے اعتبار سے یہ سال ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے، مسلمانوں کے اعتبار سے سال کی شروعات جو ہوتی ہے محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، اور اسلامی یا انگریزی دونوں تاریخیں اس کا تعلق اسلام ہی سے ہے، اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں، لہذا یہ تمیز نہ کرنا چاہیے کہ انگریزی تاریخ کسی اور کی بنائی ہوئی ہے اور اسلامی تاریخ کسی اور کی بنائی ہوئی ہے، بلکہ اسلامی تاریخ کی شروعات کا دار و مدار ہجرت سے لے کر چاند سے متعلق ہے، اور انگریزی تاریخ کا دار و مدار سن عیسوی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، اور اس کا دار و مدار سورج پر ہے۔ اس سب کے بعد جو اہم چیز ہے وہ تمام کے لیے ایک میسیج اور پیغام ضروری ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی بہت زیادہ اہم اور قیمتی ہے، بلکہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اور ہر پل یہ انسان کی زندگی کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ انسان کی زندگی کو بنانے اور بگاڑنے میں ایک پل کافی ہے، لہذا کوئی انسان یہ سوچ کر کہ میں 1 منٹ میں زہر کی دوا کھا لوں گا اور اس 1 منٹ میں میرا کچھ نہیں ہوگا، یہ ایک بیوقوفی اور بیوقوفی والی بات ہوگی، بلکہ وہ ایک زہر کا دانہ ایک پل اور 1 سیکنڈ کے اندر اس انسان کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہی انسان کسی کے ہاتھ سے اس زہر کے دانے کو 1 پل میں چھین لے تو وہی 1 پل اس کی زندگی بچانے کے لیے کافی ہے۔ لہذا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں سے قیامت کے دن جو سوالات کیے جائیں گے ان میں 5 سوال اہم ہوں گے، جن میں سب سے اہم سوال انسان کی اپنی زندگی کے بارے میں ہوگا۔ انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کو جو قیمتی تھی اس کو کہاں گزارا، اس کو اچھے کاموں میں لگایا یا پھر غلط کاموں میں لگایا، پھر انسان نے زندگی میں کون سے وہ اچھے کام کیے جو اس کے دنیا سے جانے کے بعد یاد رکھے جائیں گے، اور کون سے برے کام کیے جو اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی بدنامی کا ذریعہ بنے گے۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، بھلائی کا کام، خیر کا کام کیا ہوگا، تو قیامت کے دن اس اچھے اور نیکی کے کام کو دیکھ لے گا، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر برائی، بدی، گناہ کا کام کیا ہوگا، 1 پل 1 سیکنڈ کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے
شریعت اسلام مسلمان اللہ کو ناراض کیا ہوگا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہوگا، شریعت کی دھجہ اڑائی ہوگی، تو اس کے اس بدعملی کو بھی وہ اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ انسانی زندگی کے بارے میں ہوگا کہ انسان نے اپنی زندگی کہاں گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا انسانی جوانی کے بارے میں، ان شبابہ فیما افلاہ، کہ اس نے اپنے اس جوانی کے عالم کو، جوانی کے پریڈ کو، جو اس کے 12-15 سال سے شروع ہو کر 40 سال کی عمر کا عین انسان کے بننے اور بگڑنے کا زمانہ تھا، انسان کے ایک نام روشن کرنے کا زمانہ تھا، اس کے ایک امیج بنانے کا زمانہ تھا، انسان کے نام کو روشن کرنے کا زمانہ تھا۔ تو اس زمانے کے اندر اس نے اپنے قیمتی اوقات کو کہاں گزارا۔ تو محترم ناظرین، ہم اپنی جوانی کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہماری زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کہا، قسم کھا کر کہا، وَلَا زمانے کی قسم ہے کہ دنیا کے تمام انسان خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں ہے، لیکن جن لوگوں نے اللہ کو اللہ مانا، ایمان لایا اور نیک کام کیے، اپنی زندگی کے اندر اچھے اور بھلائی والے کام کیے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کیا، لوگوں کو بھوکوں کو کھلایا، غریبوں کو سہارا دیا، مظلوموں کی مدد کی، نصرت کی، اور ظالموں کو ظلم سے روکا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو قیامت کے دن ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنائے گا۔ اور باقی 3 سوال، اس میں سے ایک سوال ہوگا علم کے بارے میں، علم پر کتنا عمل کیا، چوتھا سوال ہوگا مال کس جگہ سے کمایا، اور 5واں سوال ہوگا مال کس جگہ خرچ کیا۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ ہم جو بھی دنیا میں جس حصے پر، جس جگہ پر، جس وقت میں رہ کر جو بھی عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، اچھا کام ہو یا برا کام ہو، نیکی اور بھلائی کا کام ہو یا بدی اور برائی کا کام ہو، اللہ کو خوش کرنے کا کام ہو یا اللہ کو ناراض کرنے کا کام ہو، شریعت کے مطابق ہو یا اپنی چاہت کے مطابق ہو، کوئی اس کو دیکھنے والا ہو یا نہ دیکھنے والا ہو، لیکن اللہ نے انسانوں کے ایسے کیے جانے والے اعمال پر گواہ بنا دیے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان قیامت کے دن جھوٹ بولے گا، اور اس نے اپنی زندگی میں، رات میں، دن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، بچپن میں جو بدعملیاں، جو گناہ کیے ہیں، انسان ان کے بارے میں جھوٹ بولے گا۔ لہذا انسان کے جھوٹ ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 4 گواہ اس کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ پہلا گواہ ہے یومئذ تحدث اخبارها، کہ جس زمین کے جس حصے پر رہ کر انسان نے جو برائی کی ہوگی، جس وقت کی ہوگی، جس زمین کے ٹکڑے پر کی ہوگی، یا اس زمین کے ٹکڑے پر رہ کر اچھائی کا کام کیا ہوگا، سجدہ کیا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، یا جس زمین کے ٹکڑے پر رہ کر صدقہ خیرات کیا ہوگا، یا ظالم کو ظلم سے روکا ہوگا، یا مظلوم کی مدد کی ہوگی، تو ایسے انسان کے بارے میں قیامت کے دن زمین گواہی دے گی کہ مجھ پر اس نے فلاں وقت میں یہ اچھا کام کیا تھا۔ اور اگر ہم نے زمین کے کسی حصے پر رہ کر کچھ غلط قدم اٹھایا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کو ناراض کرنے والا، اور دنیا والوں کو خوش کرنے والا اگر عمل کیا ہوگا، بدعملی اور برائی کی ہوگی، تو قیامت کے دن وہ زمین کا حصہ بھی گواہی دے گا، اس نے فلاں وقت میں میرے اوپر رہ کر یہ گناہ غلط کام کیا تھا۔ پہلی گواہی دینے والا انسان کے خلاف وہ زمین کا ٹکڑا اور حصہ ہوگا جس پر رہ کر اس نے بدعملی یا اچھا کام کیا ہوگا۔ لہذا ہم اچھائی کی فکر کریں تاکہ زمین ہمارے بارے میں اچھی گواہی دے۔ دوسرا، انسان کے بارے میں جو گواہ ہوگا وہ کرام کاتبین ہوگے، فرشتے ہوگے جو اس کے دائیں اور بائیں جانب اللہ نے مسلط کر دیے، بٹھا دیے، مقرر کر دیے، اور وہ یعلمون ما تفعلون، انسان کی ہر حرکت کو وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو بھی حرکت کر رہا ہوں مجمع کے اندر، تنہائی میں، اکیلے میں، رات میں، اندھیرے میں، لائٹ بند کرنے کے بعد انسان کی سوچ ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن عزیزان گرامی، ہمارے ہر حرکت کو، ہماری ہر آہٹ کو
ہماری ہر حرکت کو، یہاں تک کہ ہماری ہر سوچ کو فرشتے نوٹ کر رہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ لہذا ہم یہ نہ سوچے، یہ سوچ کر غافل نہ ہو جائے کہ ہمارے اعمالوں کو، بدعملیوں کو، ہماری حرکت کو، چلنے پھرنے کو، سوچ کو، اٹھنے بیٹھنے کو، دیکھنے کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ آج کی رات میں کی جانے والی ہر حرکت، ناچ گانا، شراب، عیاشی، بدمعاشی اور لوٹ گھسوٹ اور اللہ کو ناراض کرنے والے بدعمالیاں، آج کی رات میں ہم جو بھی کریں گے اور زمین کے جس حصے پر بھی کریں گے، دنیا کے کسی بھی کونے میں، چاہے ہماری لائٹ آف کر دی جائے، چاہے ہمارے کمروں کے دروازے بند کر دیے جائے، چاہے ہمارے لوگوں کی نگاہوں سے ہم اوجھل ہو جائے اور ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں سوائے اللہ کے انسان کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میرے بھائیوں ایسی جگہ پر بھی وہ جگہ اس کے خلاف گواہی دے گی اور فرشتے بھی اس کی ہر حرکت کو لکھ لے گی۔ اس نے جس طرح بھی اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کیا ہوگا، آج کی رات میں شراب پی کر یا غلط دوستانہ غلط تعلقات کر کے کسی اور کو دھوکہ دیا ہوگا، یا کسی کو غلط میسج پہنچایا ہوگا، یا کسی پر ظلم زیادتی کی ہوگی، یا کسی کو حرام میں مبتلا کیا ہوگا، وہ زمین کا اس حصہ، وہ ٹکڑا اس کے خلاف گواہی دے گا اور فرشتے اس کے اس بدعملی کو بھی لکھ لے گی۔ دوسری طرف اگر ہم آج کی رات میں زمین کے کسی حصے پر رہ کر اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کریں گے، اور جو لوگ بے حیائی، بدمعاشی اور شراب نوشی یا عیاشی میں مبتلا ہے ان کو ان کی اس حرکت سے روکنے کی کوشش کرے گی، تو ہم جس حصے پر رہ کر کوشش کریں گے وہ حصہ ہمارے لیے گواہی دے گا، اس نے فلاں وقت میں، رات کے وقت میں شرابی کو شراب سے روکا، ایک زناکار کو زنا سے روکا، اور فرشتے بھی اس کے لیے گواہی دے گی۔ لہٰذا آج کی رات کو معمولی سمجھ کر یہ نہ سوچے کہ ہم اس میں عیاشی کر لیں گے اور کوئی نہ دیکھے گا اور ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، بلکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا پہلا گواہ جو ہمارے خلاف ہوگا وہ زمین ہوگی، اور دوسرا گواہ جو ہوگا وہ فرشتے ہوں گے، کرامن کاتبین ہیں، ہماری ہر حرکت کو لکھتے ہیں، اور تیسرا گواہ انسان کا خود نام اعمال ہوگا۔ قرآن نے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، کہ انسان نے جس موقع پر اپنی زندگی میں، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، اچھائی میں، برائی میں جو بھی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیا ہے، یا جو بھی اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال جس موقع پر، جس مناسبت سے، جس رات میں کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اچھے کام کرنے والوں پہ نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دے گے، اور جنہوں نے بے حیائی، بدمعاشی، شراب نوشی اور عیاشی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام اعمال کو ان کے الٹے اور بائیں ہاتھ میں دیں گے، اور انہیں ایسے ذلیل و رسوا کیا جائے گا کہ دنیا کے انسان یہ حیران و پریشان رہیں گے کہ آخر یہ انسان ہمارے سامنے معزز تھا اور یہ بڑا آفیسر تھا، بڑا نامور انسان تھا، اور اس کے نام پوری دنیا میں عام تھا، اور ہر ایک اس کا نام لے کر کے دوسروں کو حوالہ اور سہارا دیا کرتا تھا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کی اسکرین پر کچھ اور ہی آ چکا ہے۔ لہذا ہم آج کی رات میں کوئی ایسا عمل نہ کرے، کوئی ایسی بدمعاشی، شراب نوشی یا زنا والا کام ہم سے صادر نہ ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، یا ہمارا نام اعمال ہمارا الٹے ہاتھ میں دے دیا جائے اور ہم سے پھر جہنم میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے۔ لہذا ناظرین سے ہم آج کی رات میں بلکہ پوری زندگی میں یہی گزارش کریں گے کہ اللہ نے جو قیمتی زندگی ہمیں دیا ہے، ہم اس زندگی کو اللہ کے لیے لگائیں۔ ہم تھوڑے سے مزے کے لیے اگر اللہ کو ناراض کریں گے تو ہماری اپنی موت کے بعد پتہ نہیں ہماری موت کب آ جائے۔ دنیا میں حادثات آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان چلتے چلتے گر گیا اور وہی ختم ہو گیا، کوئی انسان کھاتے کھاتے وہی گر گیا اور ختم ہو گیا، کوئی انسان ڈرائیونگ کرتے کرتے گر گیا، کوئی انسان نماز پڑھتے پڑھتے گر گیا۔ اللہ کے سامنے ہماری حاضری اور بلاوا کبھی اچانک ہو سکتا ہے، لہذا مرنے سے پہلے ہم اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لیں اور اپنی زندگی میں توبہ کر لیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم توفیق مانگتے رہے، اور ہمارے اپنے محلے علاقوں میں نوجوان آج کی رات میں غلط میسیجز، غلط قدم اٹھائیں گے، ہم خود بھی اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی ہم پوری کوشش کریں۔ اسی پر ہم ناظرین کو ایک اہم پیغام اور میسج دیتے ہیں
کہ ہم نے آج تک کے جو بھی اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے ہوں گے ہم آج کی رات اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیں. اس لیے دو چیزیں اہم ہیں کہ آج کی جو رات اور سال ختم ہو رہا ہے اس میں دو چیزیں ہمارے لیے اہم ہیں، میسج اور پیغام کی حیثیت رکھتی ہے. پہلی چیز ہے خود احتسابی کہ ہم ہمارے اگر زندگی کے 20 سال 30 سال گزر گئے ہیں تو ہم اس میں غور کریں کہ ہم نے اس زندگی کے قیمتی لمحات کو کہاں گزارا اور اس میں ہم نے دینی یا دنیاوی اعتبار سے کتنا اپنے آپ کو اچھا بنایا ہے، دنیاوی اعتبار سے کتنے کامیاب انسان بنے، کتنے اچھے اخلاق والے انسان بنے، اور دینی اعتبار سے ہم نے اپنے آپ کو کتنا اللہ سے لگا کر رکھا ہے، شریعت سے جوڑ کر رکھا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، احتساب کریں. اور دوسری چیز ہے، دوسرا پیغام اور میسج ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے لیے ٹارگیٹ اور لائے اور بنائے، ہم اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزارے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رسول نے بتایا ہے، کہ ورنہ ہماری زندگی میں سانس آتے جائے گے اور جاتے جائے گے، ہماری زندگی یوں ہی بیکار گزر جائے گی اور پھر قیامت کے دن ہماری اسکرین ہمارے سامنے کھولی جائے گی، سوائے ندامت اور افسوس اور پچھتاوے کے کچھ کام نہیں آئے گا. لہذا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری زندگی بربادی میں گزرتی رہے اور ہمیں افسوس اور احساس اور پچھتاوا بھی نہ ہو. اس کے لیے ہم آج کی رات گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور آہوازاری کر کے اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمد